أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ۔ یہ امام شوکانی رحمہ اللہ کی عظیم الشان محنت ہے اور اس کا موضوع ہے فقہی احکام و مسائل۔ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کتاب نمبر 9 کتاب الطلاق، اور کتاب الطلاق میں آج ہم پڑھیں گے خلا کے بارے میں۔ خلا کو عربی میں کہتے ہیں خلع، یعنی کہ لام کے اوپر فتح نہیں ہے، زبر نہیں ہے، بلکہ سکون ہے، جزم ہے، لیکن اردو میں آسانی کے لیے خلا ہی کہا جاتا ہے۔ خلا کہتے کس کو ہیں؟ امام شوکانی رحمہ اللہ خلا کی تعریف اپنی ایک اور کتاب میں کرتے ہیں کہ ہوا فراق الرجل زوجتہ ببدل یحصل لہ، کہ کوئی آدمی اپنی بیگم کو اپنے سے الگ کر دے، لیکن فدیہ لے کر، مال لے کر، تو مال کے بدلے میں بیگم کو علیحدگی دے دینا، اس کا نام کیا ہے؟ خلا۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ خلا کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث میں بھی آیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ غور کریں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 پہ 229، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الطلاق مرتان، کہ وہ طلاق جس کے بعد بیوی سے رجوع ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے، وہ کتنی بار ہے؟ 2 بار۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، 2 میں سے ہر طلاق کے بعد آپ کی بیگم عدت کے ایام گزارے گی، تو ان ایام میں آپ چاہیں تو رجوع کر لیں، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، رجوع کر لیں، او تسریح بِإِحْسَان، یا عدت گزرنے دیں اور اچھے طریقے سے اس کو الوداع کہہ دیں، رخصت کر دیں۔ لیکن طلاق کتنی ہوئی ہے؟ پہلی ہوئی ہے یا دوسری ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، طلاق دیتے ہوئے طلاق دینے کے لیے اپنی بیگم سے مال لینا، حق مہر واپس لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ طلاق آپ نے پہلی بار دی اور آپ اس کے وجہ سے اس سے مال لے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری طلاق پہ بھی آپ مال لیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا الا یہ کہ میاں بیوی یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکتے۔ بیوی سمجھتی ہے کہ میں خاوند کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، خاوند سمجھتا ہے کہ بیوی میرے حقوق ادا نہیں کر سکتی یا نہیں کر رہی، یا ہر کوئی اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ میں اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو حقوق ادا نہ کرنے کا معاملہ ہو تو پھر معاملہ جا سکتا ہے فدیے کی طرف، مال دینے کی طرف۔ عورت چاہتی ہے کہ اسے علیحدگی مل جائے، لیکن اس کا شوہر اسے علیحدگی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو عورت کہتی ہے کہ تم اپنا حق مہر واپس لے لو، لیکن مجھے فارغ کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس شکل میں فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم لوگوں کو لگے کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، اللہ نے بیوی پہ
خاوند کے جو حقوق رکھے ہیں وہ ادا نہیں کر سکے گی اور خاوند پہ بیوی کے جو حقوق رکھے ہیں وہ ادا نہیں کر سکے گا، پھر کیا ہے؟ فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اس مال میں جو بطور فدیہ یہ عورت اپنے خاوند کو پیش کرے، مال پیش کر رہی ہے کہ بس مجھے چھوڑ دو، مال لے لو، تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خلا جو ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے علیحدگی کی مال کے عوض میں، اور جب علیحدگی مال کے عوض میں ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلا کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی خلا کا تذکرہ پھر احادیث میں بھی آیا ہے۔ وہ حدیث ہم کچھ دیر کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خلا کے تعلق سے یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، کہ جو عورت اپنے خامن سے طلاق کا مطالبہ کرے اور اس کے پیچھے کوئی معقول سبب نہ ہو تو ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے 2226 2226۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کو خلا کا مطالبہ اتنی جلدی نہیں کرنا چاہیے، جب مجبور ہو جائے تب یہ مطالبہ کرے۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب ہم آتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ کے الفاظ کی طرف۔ کہتے ہیں کہ وَإِذَا خَالَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ كَانَ أَمْرُهَا إِلَيْهِ، جب کوئی آدمی اپنی بیگم کو خلا دے دے تو اس عورت کا معاملہ الیہا، اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ کس کے ہاتھ میں؟ عورت کے ہاتھ میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، اگر مرد اپنی بیگم کو طلاق دے، پہلی طلاق، تو عدت کے ایام میں معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو رجوع کرے چاہے تو رجوع نہ کرے۔ دوسری طلاق کے بعد بھی عدت کے ایام میں معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن خلا کی شکل میں معاملہ مرد کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، عورت کے ہاتھ میں ہوگا۔ کہتے ہیں جب کوئی آدمی اپنی بیگم کو خلا دے دے تو کان امرها، اس عورت کا معاملہ الیہا، اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ لا ترجع الیہ بمجرد الرجعہ، صرف رجوع کر لینے سے یہ عورت اس کے پاس واپس نہیں آ سکے گی۔ طلاق میں کیا تھا؟ عدت کے ایام میں رجوع، پہلی طلاق کے بعد دوسری طلاق کے بعد خامن رجوع کر لے تو اس کو واپس آنا پڑے گا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ طلاق یافتہ عورت کا شوہر عدت کے ایام میں اس سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن خلا ہو گیا تو رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رجوع کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ نکاح فسخ ہوا ہے۔ نکاح کیا ہو گیا ہے؟ فسخ ہو گیا ہے۔ وَيَجُوزُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَا صَارَ إِلَيْهَا مِنْهُ، وَيَجُوزُ، اور یہ جائز ہے، یہ کیا؟ خلا۔ وَيَجُوزُ، اور یہ جائز ہے کہ خلا بالقلیل والکثیر، تھوڑے مال کے عوض بھی اور زیادہ مال کے عوض بھی، شرط یہ ہے کہ ما لم یجاوز، یہ مال اس مقدار کو کراس نہ کر جائے جو اس عورت کو ملا تھا اپنے شوہر کی طرف سے، حق مہر یا اس کے علاوہ۔ مثال کے طور پہ شوہر نے حق مہر دیا تھا اس کو کتنا؟ 1,00,000 روپیہ، اور اب جب عورت نے مطالبہ کیا ہے کہ مجھے فارغ کرو، چاہے مال لے لو، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے 2,00,000 روپیہ دے دو، تو
تو امام شوکانی کے نزدیک یہ ہے کہ وَيَجُوزُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، خلا جائز ہے تھوڑے مال کے عوض بھی اور زیادہ کے عوض بھی، یعنی کہ 50,000 روپے کے عوض بھی، حالانکہ حق مہر کتنا ہے 1 لاکھ۔ تو امام شوکانی کیا کہہ رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ، خلا جائز ہے بالقلیل والکثیر، تھوڑے مال کے عوض میں بھی اور زیادہ کے عوض میں بھی، جب تک کہ یہ مال، خلا والا مال، یہ تجاوز نہ کرے اس مقدار سے جو مال کی مقدار خاوند کی طرف سے عورت کے پاس آئی ہے۔ مثال میں دے چکا ہوں کہ اگر حق مہر 1 لاکھ روپیہ تو خلا ہو سکتا ہے 20,000 روپے کے عوض، 50,000 روپے کے عوض، 70,000 روپے کے عوض، 90,000 روپے کے عوض، 1 لاکھ کے عوض، اور 1 لاکھ سے اوپر نہیں۔ یہ مفہوم ہے اس عبارت کا جو امام شوکانی رحمہ اللہ کی ہم نے پڑھی ہے۔ دوسرے علماء کرام کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ ایک موقف ہے جمہور علماء کرام کا، وہ کہتے ہیں کہ خلا میں جو مال عورت دے گی اپنے خاوند کو، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، جس کے اوپر بھی دونوں راضی ہو جائیں وہ جائز ہے۔ یعنی کہ حق مہر تھا 1 لاکھ روپیہ، وہ راضی ہو گیا 1,000 روپے پہ، ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گیا 50,000 روپے پہ، ٹھیک ہے، راضی ہو گیا 1 لاکھ روپے پہ، ٹھیک ہے، 2 لاکھ پہ، 10 لاکھ پہ، 20 لاکھ پہ، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ یہ کن کا موقف ہے؟ جمہور کا۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل ان کی یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، کہ یہ خامد اور بیوی جو اب سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، جو اللہ نے حقوق ہمارے اوپر فرض کیے ہیں دوسرے فریق کے تعلق سے وہ ہم ادا نہیں کر سکیں گے، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان پہ اس مال کے معاملے میں، ماں جو بھی یہ عورت فدیہ کے طور پہ دے، لفظ کیا ہے؟ ماں، عموم کے لیے ہے، جو بھی، تو ماں عام ہوتا ہے، اس میں تھوڑا مال بھی آتا ہے زیادہ بھی آتا ہے۔ تو یہ موقف میں نے بتایا تھا کہ جمہور کا ہے، عبداللہ بن عمر کا ہے، عبداللہ بن عباس کا ہے۔ ایک موقف ہے احناف کا، حنفی علماء کرام کا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مال کتنا ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ خلا کا سبب کون بن رہا ہے۔ خلا کا کیا خاوند سبب بن رہا ہے کہ وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا تھا تو بیوی نے خلا کا مطالبہ کر دیا؟ کیا خاوند بن رہا ہے کہ وہ 5 وقت کی فرض نمازیں نہیں پڑھتا تھا تو بیوی نے خلا کا مطالبہ کر دیا؟ کیا خاوند سبب بن رہا ہے خلا کا کہ وہ حرام کماتا تھا، سودی اس کی جاب تھی تو بیگم نے خلا کا مطالبہ کر دیا؟ تو اگر سبب کون ہے؟ مرد، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ مال حق مہر سے زیادہ لے۔ اور اگر عورت جو ہے وہ خلا لے رہی ہے، مسئلہ اس کی طرف سے ہے، تو پھر خامند اس سے مطالبہ کر سکتا ہے اس مال کا جو حق مہر سے بھی زیادہ ہو۔ کیا دلیل ہے حنفیوں کی اس بات کی کہ جب سبب خود خامند ہو تو پھر زیادہ مال کا مطالبہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نساء میں آیت نمبر 20، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم لوگ اپنی بیوی کی جگہ پہ کوئی اور بیوی لانا چاہتے ہو، اس کو طلاق دے کے کوئی اور بیوی لانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے حق مہر واپس لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب شوق اس کا ہے خامند کا کہ میں اس عورت کو فارغ کر کے کوئی اور عورت کو لے کر آؤں، تو فرمایا اس شکل میں پھر اس سے حق مہر بھی آپ واپس لیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگرچہ یہ طلاق کے مسئلے میں ہے،
خلا کے مسئلے میں نہیں ہے، لیکن اس سے ہمارے اس مسئلے پہ روشنی پڑتی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ خلا جائز ہے مال کے عوض، چاہے مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس موضوع پہ وہ کس دلیل پہ اعتماد کرتے ہیں؟ تو امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں، نمبر ہے اس کا بخاری شریف میں 5273، 5273۔ راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہ ثابت بن قیس کی بیگم آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ کہ صحابی کی بیگم ثابت بن قیس بن شماس، انہیں اللہ کے رسول کا خطیب بھی کہا جاتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ عورت آ کر کہنے لگی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ثابت بن قیس ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین، ثابت بن قیس جو میرا شوہر ہے، اخلاق کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ اس کے دین میں کوئی مسئلہ ہے، نہ اخلاق میں مسئلہ ہے۔ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن میں اسلام میں، دین اسلام پہ رہتے ہوئے ناشکری کو ناپسند کرتی ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اس میں نہیں ہے، دین کے لحاظ سے بھی وہ اچھا ہے، اخلاق کے لحاظ سے بھی اچھا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں اس کے ساتھ رہوں گی تو اس کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی، گنہگار رہوں گی، روز قیامت پکڑی جاؤں گی۔ اور اس کی مزید وضاحت آپ کو مل جائے گی ابن ماجہ کے الفاظ سے، سنن ابن ماجہ کے الفاظ سے۔ وہاں پہ آیا لا اطیقہ بغضا، مجھے ثابت بن قیس سے اتنی نفرت ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اتردین علیہ حدیقتہ، کیا تم اس کو اس کا باغ واپس کر دو گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی پہ حق مہر کیا دیا گیا تھا؟ باغ۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم حق مہر کی باری آتی تو کیا کہتے ہیں جی؟ جہیز کی باری، گاڑی چاہیے، پلاٹ چاہیے، وہ چاہیے، یہ چاہیے، حالانکہ یہ چیزیں مانگنا جرم ہے۔ کیا آپ فقیر ہیں کہ مانگ رہے ہیں؟ کیا ہیں آپ؟ یہ آپ یوں کہیں کہ مانگنے کا جدید انداز ہے۔ اور مانگا کس سے جا رہا ہے؟ بیگم سے۔ ویسے کہیں گے کہ میں مانگتا نہیں ہوں کسی سے، میں کوئی فقیر تھوڑا ہوں، میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، تو یہ کیا ہے؟ اچھا، بہرحال جہیز میں سب کچھ چلے گا، حق مہر کی باری آئے گی تو پھر جناب 1000 روپیہ، 500 روپیہ، 2000 روپیہ، 5000 روپیہ۔ جی ہاں۔ اور یہاں پہ حق مہر میں کیا دیا گیا؟ باغ۔ تو آپ نے کہا ثابت بن قیس کی اس بیگم سے کہ کیا پھر تم اس کا باغ واپس کر دو گی، حق مہر واپس کر دو گی؟ قالت نعم، جی ہاں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اقبل الحدیقہ، کہ ثابت تم اپنا باغ واپس لے لو، وطلقھا تطلیقہ، اور اس کو ایک طلاق دے دو۔ اب میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ پھر یہ طلاق تھی کہ خلا تھا؟ اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں طلاق دے دو۔ یہ گفتگو آگے آئے گی اس موضوع کے اوپر۔ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لفظ کون سا استعمال کیا گیا ہے، دیکھا جائے گا حقیقت میں ہو کیا رہا ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ باغ واپس کر دو، طلاق دے دو، تو پھر اس کو خلا کہا جائے گا، پھر اس کو کیا کہا جائے گا؟ خلا کہا جائے گا۔ اور اگر کوئی خاوند مثال کے طور پہ اپنی بیگم کو کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں خلا دیا، اور اس سے مال نہیں لیتا، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو طلاق کہا جائے گا۔ اچھا، بخاری شریف میں یہ حدیث ایک اور جگہ بھی آئی، وہاں پہ نمبر ہے 5276، 5276۔
پہلے تھا 73. وہاں پہ یہ ہے کہ وَأَمَرَهُ، اور آپ نے ثابت بن قیس کو حکم دیا، فَفَارَقَهَا، تو انہوں نے اپنی بیگم کو علیحدگی دے دی. تو اب یہ مسئلہ ہم کیا پڑھ رہے تھے بلا اصل میں، کہ خلا میں کتنا مال لینے کی اجازت ہے خاوند کو. تو بتایا تھا کہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ جس مال پہ بھی دونوں کا اتفاق ہو جائے، تھوڑا ہو یا زیادہ. حنفی علماء کرام نے کہا کہ دیکھا جائے گا خلا کا سبب کس کی طرف سے ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، فلا بد من التراضی بین الزوجین علی الخلع، کہ خلا میں دونوں کا باہم رضامند ہونا ضروری ہے. خامد خلا دینے کے لیے تیار ہو اور بیوی لے رہی ہو، پھر ہی خلا ہو سکے گا. بیگم مطالبہ کرتی پھر یہ مجھے خلا دو، خامد نہیں مانتا تو خلا نہیں ہو سکے گا. کیا دلیل ہے ان الفاظ کی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ نساء میں آیت نمبر 128 میں 128، فلا جناح علیہما، خامد بیوی پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں کسی قسم کی صلح کر لیں. تو یہ بھی صلح کا ایک انداز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن حرج کب نہیں ہے؟ جب دونوں کیا ہوں، دونوں صلح کے اوپر راضی ہوں. اور ویسے بھی اللہ نے کیا کہا ہے سورہ بقرہ میں، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو دونوں پہ کوئی گناہ نہیں ہے اس فدیے کے معاملے میں، اس مال کے معاملے میں جو عورت خامن کو پیش کرے گی علیحدگی کے عوض میں. تو کیا کہا گیا اس کو؟ فدیہ. کیا کہا گیا بولیے؟ فدیہ. تو یہ لفظ فدیہ کا استعمال بتا رہا ہے کہ اس میں دونوں کی رضامندی ضروری ہے. بیوی فدیہ پیش کر رہی ہے 5 لاکھ روپیہ، خامد راضی نہیں ہے تو نہیں. اس لیے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. یہ خلا کی ایک شکل ہو گئی. آگے کہتے ہیں امام شوکانی، او الزام الحاکم مع الشقاق بینہما، یا حاکم، حکمران، جج، وہ پابند کر دے کس کو؟ شوہر کو. کس چیز کا؟ کہ خلا دو. مع الشقاق بینہما، جبکہ دونوں میں مخالفت چل رہی ہے، دونوں میں نفرت چل رہی ہے، دونوں میں اختلاف چل رہا ہے. اس کی دلیل وہی حدیث ہے ابھی ہم نے پڑھی عبداللہ بن عباس کی. ثابت بن قیس کی بیگم کس کے پاس آئی ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس، اور آپ حکمران ہیں. آپ کے سامنے اپنی صورتحال رکھی ہے، خلا کی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ثابت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ دین کے لحاظ سے نہ اخلاق کے لحاظ سے، لیکن میں اس سے نفرت کرتی ہوں، اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکوں گی، اور اس کے ساتھ رہوں گی اس حال میں تو میں اسلام پہ رہتے ہوئے ناشکری کروں گی. تو آپ نے حکم دیا، پابند بنایا کس کو؟ ثابت بن قیس کو، کہ بھئی اس کو فارغ کر دو اور اپنا باغ لے لو. تو اس لیے آپ دوبارہ دیکھیں امام شوکانی کی عبارت کو، کہتے ہیں کہ خلا میں خامد بیوی دونوں کا باہم رضامند ہونا ضروری ہے، یا الزام الحاکمی، حکمران جو ہے وہ خامد کو پابند کرے خلا دینے کا، مع الشقاق بینہما، جبکہ ان کے مابین کیا چل رہی ہو؟ مخالفت چل رہی ہو. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی، وَهُوَ فَسْخٌ، خلا کیا ہے؟ یہ فسخ ہے، یعنی کہ طلاق نہیں ہے. یہ فسخ ہے، یہ طلاق نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات وہ کر رہے ہیں. اس معاملے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اس حدیث کو روایت کرتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ، نمبر ہے 1185 1185، اور امام ابن ماجہ نمبر ہے 2058 2058.
راوی ہیں ربیہ بنت معبد، یہ کہتی ہیں کہ اختلاط من زوجی، میں نے اپنے شوہر سے خلا لیا، ثم جئت عثمان، پھر میں آئی وقت کے حکمران جناب عثمان ابن عفان کے پاس، فسألته ماذا علی من العدہ، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ میرے اوپر عدت کے اعتبار سے کیا میرے اوپر واجب ہے، کتنی عدت ہے میرے اوپر؟ فقالت، عثمان کہنے لگے رضی اللہ عنہ، لا عدت علیکی، تیرے ذمے کوئی عدت نہیں ہے، الا ان تکونی حدیثۃ عہد بہ، الا یہ کہ تو نے تازہ اپنے شوہر کے ساتھ کوئی خاص تعلق قائم کیا ہو، فتم کسی، تو اگر خاص تعلق قائم ہوا ہے چند دن پہلے خامد کے ساتھ، تو پھر تم ٹھہری رہو، حتی تحیدی حیدتن، یہاں تک کہ ایک حیض عدت گزارو۔ کتنی عدت ہو گئی؟ ایک حیض۔ اور پہلے کیا کہا ہے کہ تمہاری ذمہ کوئی عدت نہیں ہے، یہ ایک حیض بھی تب ہے جب چند دن پہلے میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ کہیں حمل تو نہیں ٹھہر گیا، کیونکہ حمل ٹھہر گیا تو پھر آگے شادی کرنے کی اجازت اس عورت کو نہیں ملے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طلاق نہیں ہے، طلاق ہوتی تو عدت کیا ہوتی؟ 3 حیض۔ بلکہ اس معاملے میں جو علماء کرام کے اقوال ہیں وہ آگے چل کے میں بیان کرتا ہوں۔ قال، عثمان کہنے لگے، وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے پہ چل رہا ہوں۔ فیصلہ آپ نے کیا تھا مریم المغالیہ کے بارے میں، کانت تحت ثابت بن قیس بن شماس، یہ عورت ثابت بن قیس بن شماس کی بیگم تھی، فاختلعت منہ، تو انہوں نے ان سے خلا لیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ اس موقع پہ پھر عدت کیا بتائی گئی تھی ان کو؟ ایک حیض۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور پھر ہم نے اوپر دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے ثابت بن قیس کو حکم دیا کہ اپنی بیگم کو طلاق دے ایک ہی، اور پھر یہ کہا کہ عدت ایک ہی حیض ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ خلا جو ہے یہ فسخ ہے، یہ طلاق نہیں ہے، چاہے شوہر اس کے لیے لفظ طلاق استعمال کرے۔ اب آتے ہیں علماء کرام کے اقوال کی طرف۔ ایک قول یہ ہے کہ خلا جو ہے یہ طلاق ہے، لیکن طلاق رجعی نہیں ہے بلکہ طلاق بائن، یعنی کہ ایسی طلاق جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام مالک کا، اور یہی موقف تھا امام شافعی کا کسی زمانے میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں ان کا جدید نہیں بلکہ یہی موقف ہے امام شافعی کا جدید قول کے مطابق۔ پرانا موقف اس کے الٹ تھا، اور اب جو ان کا جدید اور آخری موقف ہے وہ یہ ہے کہ خلا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ کون سی طلاق؟ بائن، جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور امام احمد سے بھی ایک روایت یہی آئی ہے کہ خلا کیا ہے؟ طلاق ہے، اور طلاق کون سی؟ طلاق بائن۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ خلا فسخ ہے، طلاق نہیں ہے۔ خلا کیا ہے؟ فسخ ہے، یہ طلاق ہے ہی نہیں۔ یہ ہے امام شافعی کا قول قدیم، پرانا قول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی کا پہلے قول کوئی اور تھا، اب کوئی قول اور ہے۔ اور اسے پتہ چلا کہ ائمہ کرام معصوم نہیں ہیں، ان کی رائے تبدیل ہو جاتی تھی۔ اور امام احمد کا بھی یہی موقف ہے کہ خلا فسخ ہے، طلاق نہیں ہے۔ ان سے ایک اور روایت بھی آئی ہے، اور یہ مشہور روایت ہے۔ ایک روایت کے مطابق تو وہ کہہ رہے تھے کہ خلا کیا ہے؟ طلاق ہے، اور طلاق بائن۔ اور دوسری ہی روایت کے مطابق کیا کہہ رہے ہیں؟ خلا کیا ہے؟ فسخ ہے، اور طلاق نہیں ہے۔ ابھی بھی لوگ کیا کہتے ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ تقلید کرے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ عام آدمی کیا کرے گا؟
کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث سے مسئلہ معلوم کرنا عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. تو وہ اس کے لیے آسانی کس میں ہے کہ وہ مقلد بن جائے، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، یا امام مالک کا، یا امام شافعی کا. یہ سہولت دی جا رہی ہے کس کو؟ عام آدمی کو. کیا یہ سہولت ہے یا یہ اس کو مصیبت میں ڈالنا ہے؟ وہ کیسے پتا کرے گا کہ امام احمد کی میں نے کون سی روایت لینی ہے؟ اور بیچارے کو عربی بھی نہیں آتی، کیونکہ آپ نے خود ہی کہا نا کہ عام آدمی ہے. تو عام آدمی ہے، اس کو عربی بھی نہیں آتی، یا انگلش آتی ہے، یا اردو آتی ہے، یا پشتو آتی ہے، یا دنیا کی کئی اور زبانوں میں سے کوئی زبان آتی ہے. وہ بن گیا حنبلی. آپ جناب فقہ حنبلی کھولتے ہیں تو امام احمد سے ایک مسئلے میں 2 روایتیں ملتی ہیں، 3 روایتیں بھی ملتی ہیں، بسا اوقات 4 روایتیں بھی مل جاتی ہیں. اب یہ عام آدمی کدھر جائے گا؟ اور اگر کوئی امام شافعی کا مقلد بن گیا تو وہ کدھر جائے گا؟ قول جدید لے گا کہ قول قدیم لے گا؟ اور پھر کیسے وہ تلاش کرے گا ہر مسئلے میں کہ امام صاحب کا اس مسئلے میں قول جدید کیا ہے، قول قدیم کیا ہے؟ اس میں ان کے 2 قول ہیں یا ایک ہی قول ہے؟ کون کون سی کتابیں کھولے گا؟ کتاب الام کھولے گا ان کی، وہاں سے تلاش کرے گا قول. اگر کوئی آدمی کتاب الام کو سمجھ سکتا ہے نا، تو وہ پھر قرآن و حدیث کو کہیں زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. تو بہرحال میں بیان یہ کہہ رہا تھا کہ دوسرا قول یہ ہے کہ خلا جو ہے یہ فسخ ہے، طلاق نہیں ہے. اور بتایا تھا کہ یہ امام شافعی کا قدیم قول ہے. امام احمد کا بھی یہی موقف ہے مشہور و معروف روایت کے مطابق، اور یہی موقف ہے امام اسحاق بن راہویہ کا، یہی موقف ہے امام داؤد ظاہری کا، اور یہ عبداللہ بن عباس کا مذہب ہے. اور اس کو اختیار کیا ہے امامین ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہ اللہ نے. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب یہ 2 قول ہو گئے، ان میں سے امام شوکانی نے کس کو اختیار کیا ہے؟ فسخ والے قول کو، کہ خلا طلاق نہیں بلکہ کیا ہے؟ فسخ ہے. فسخ کا مطلب ہوتا ہے نکاح کو ختم کر دینا. فسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح ایک معاہدہ تھا نا، اس کو ختم کر دینا، یہ فسخ ہے. تو طلاق نہیں ہوئی بلکہ نکاح ہی ختم ہو گیا. اور بتایا تھا کہ موقف ابن تیمیہ ابن القیم کا ہے، تو امام شوکانی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. اور یہی انشاءاللہ راجح ہے. آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف ائمہ کرام کی اکثریت ہے، ادھر کچھ کم ہے، لیکن یہی راجح قول ہے. راجح قول کے حق میں جو دلائل دیے جائیں گے ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ وہ آیت جو آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی شروع میں سورہ بقرہ کی، الطلاق مرتان، طلاق کتنی بار ہے جی؟ 2 بار. آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر ایک اور طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. یہ گویا کہ کتنی طلاقیں ہو گئیں؟ 3. اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی اور جگہ یہ عورت نکاح نہ کر دے. 3 طلاقیں ہو گئیں. بیچ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 2 طلاقوں اور تیسری طلاق کے بیچ میں، درمیان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ طلاق دیتے موقع پہ اپنی بیگم سے مال لو. ہاں اگر خلا ہے یہ کہ تم یہ سمجھتے ہو میاں بیوی کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، پھر تمہیں مال لینے کی اجازت ہے، پھر بیوی کو مال دینے کی اجازت ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ خلا بھی طلاق ہے، تو پھر وہ جو اگلی طلاق ہے وہ طلاق نمبر 4 ہو گئی، جبکہ اسلام میں ٹوٹل طلاقیں کتنی ہیں؟ 3. 4 طلاقوں کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو اس آیت کے اوپر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ شروع میں 2 طلاقیں، درمیان میں خلا آیا، اور پھر آگے تیسری طلاق آ گئی. شکل یہ ہو گئی گویا کہ
کہ کسی عورت کو اس کے خاوند نے ایک طلاق دی، عدت کے ایام میں رجوع کر لیا، پھر دوسری طلاق دی، عدت کے ایام میں رجوع کر لیا، پھر کیا ہوا کہ بیگم نے جناب خلا مانگ لیا، تو اب خلا ہو گیا، نکاح فسخ ہو گیا، دونوں الگ ہو گئے، پھر جناب ہفتے بعد، مہینے بعد، سال بعد، 2 سال کے بعد دونوں نے آپس میں پھر رجوع کر لیا، لیکن رجوع سے مراد ہے کہ دوبارہ سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بغیر تو رجوع ان کا ہو نہیں سکتا، خلا کے بعد نکاح کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا، نیا نکاح ہوگا۔ تو اب نیا نکاح ہو گیا، لیکن ان کے اکاؤنٹ میں 2 طلاقیں پہلے سے موجود ہیں، تو اب کسی وجہ سے خاوند اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اب کیا دے گا؟ تیسری طلاق دے گا۔ تو ٹوٹل طلاقیں کتنی ہو گئی پھر؟ 3۔ تو خلا پھر کیا ہے؟ یہ فسخ ہے، طلاق نہیں ہے۔ یہ دلیل میں نے آپ کو دی تھی۔ اچھا، اسی کے حق میں ہمیں عبداللہ بن عباس کا قول ملتا ہے، جس کو روایت کی امام عبدالرزاق نے اپنی کتاب المصنف میں۔ اس قول میں کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، ما اجازہ المال فلیس بطلاق، کہ وہ علیحدگی جو مال کے ذریعے ہو تو وہ طلاق نہیں ہے۔ تو وہ پھر عبداللہ بن عباس کے نزدیک بھی وہ کیا ہے؟ فسخ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ امام شوکانی کہتے ہیں وعدتہ حیضہ، اور خلا کی جو عدت ہے وہ ایک حیض ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک حیض ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ خلا جو ہے یہ طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ ہے، کیونکہ اگر یہ طلاق ہوتا تو پھر 3 حیض، 3 پیریڈ یعنی کہ طلاقیں عدت کے ایام ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں طلاق کے بعد 3 حیض جو ہے وہ انتظار کریں گی، عدت کے طور پہ گزاریں گی، جبکہ یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ عدت ایک حیض ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ فسخ ہے۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا امام ابن القیم رحمہ اللہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ اس مسئلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ زاد المعاد میں کہ وہ فی امرہ صلی اللہ علیہ وسلم المختلعہ ان تعتد بحیضۃ واحدہ، کہ آپ نے خلا لینے والی عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ عدت گزارے کتنی؟ ایک حیض۔ کہتے ہیں دلیل علی حکمین، اس سے ہمیں 2 چیزوں کا پتہ چلا۔ نمبر 1 کہ انہ لا یجب علیہا 3 حیض، کہ خلا والی عورت پہ 3 حیض عدت گزارنا واجب نہیں ہے، بل تکفیہا حیضۃ واحدہ، اسے ایک حیض کافی ہے۔ وہذا کما انہ صریح سنہ، ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے واضح طور پہ کس سے؟ حدیث سے۔ تو جیسے ہی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے فہو مذہب امیر المؤمنین عثمان بن عفان، اور یہی موقف ہے جناب عثمان بن عفان کا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ ربیہ بنت معوذ نے خلا لیا، جناب عثمان سے پوچھا کہ میری عدت کتنی ہے، انہوں نے کہا تھا ایک حیض۔ کہتے ہیں امام القیم کے عثمان بن عفان کا یہ موقف ہے، وہ عبداللہ بن عمر بن خطاب، اور کس کا موقف ہے؟ عبداللہ بن عمر کا۔ وربیہ بنت معوذ، اور ربیہ بنت معوذ کا بھی یہی موقف ہے، وہ یہ بیان کیا کرتی تھی۔ وعمیہا، اور ان کے چچا کا بھی یہی موقف تھا، وہو من کبار الصحابہ، اور ربیہ کے چچا سینئر صحابہ کے نام میں سے ایک تھے۔ لا یعرف لهم مخالف منہم، اور صحابہ کرام میں سے ان کا اس رائے میں کوئی بھی مخالف نہیں ہے۔ پھر امام ابن القیم رحمہ اللہ یہ حدیث لے کر آئے ربیہ والی کہ مجھے خلا ہو گیا عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتی ہیں کہ میرے چچا گئے جناب عثمان کے پاس۔ کون گئے؟ مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ تو عثمان نے کہا تھا کہ معوذ کی جو بیٹی ہے ربیہ، نہیں، چچا نے کہا کہ معوذ کی بیٹی ربیہ نے اپنے خاوند سے خلا لے لیا ہے، تو کیا وہ منتقل ہو جائے؟
کہاں؟ اپنے والدین کے پاس۔ تو عثمان نے کہا بالکل چلی جائے، اور اگر اس کا شوہر اب فوت ہو جائے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی۔ جبکہ طلاق میں کیا ہوتا ہے رجعی طلاق میں؟ اگر پہلی طلاق ہے، دوسری طلاق ہے، عدت کے ایام ہے، خاوند فوت ہو جائے تو یہ عورت جو ہے اس کی وارث بنے گی۔ جبکہ خلا میں ایسا نہیں، اس لیے عثمان کہہ رہے ہیں کہ یہ چلی جائے اور وراثت کا کوئی تعلق آپس میں نہیں رہا، نہ ہی اس کے ذمے کوئی عدت ہے سوائے احتیاط کے طور پہ ایک حیض گزارنے کے۔ تو عبداللہ بن عمر کو یہ بتا رہی ہیں، کون؟ ربیہ۔ عبداللہ بن عمر آگے سے کہتے ہیں فعثمان خیرنا واعلمنا، کہ اگر عثمان نے یہ کام کیا ہے تو پھر وہ ہم سے افضل بھی ہیں اور ہم سے زیادہ علم والے بھی ہیں۔ امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وذهب الى هذا المذهب اسحاق بن راہوی، یہی موقف تھا امام اسحاق بن راہوی کا جو امام بخاری کے استاد تھے۔ والامام احمد فی روایت عنہ، امام احمد کا بھی یہی موقف ہے ایک روایت کے مطابق۔ اختارہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اسی روایت کو اختیار کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ امام ابن القیم مزید فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے، اس قول کو راجح قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شریعت کے اصولوں کا بھی یہی تقاضا ہے۔ کس کا؟ اصولوں کا، کیونکہ عدت مقرر کی گئی تھی 3 حیض، کس لیے؟ تاکہ رجوع کرنے کی سہولت جو ہے وہ جو ہے میسر رہے کم از کم 3 مہینے، 3 حیض، خامد کو سوچ و بچار کا موقع ملے، ان ایام میں رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکے۔ تو جب اب رجوع ہے ہی نہیں، خلا میں رجوع ہے ہی نہیں، تو اب تو مقصد صرف یہ ہے کہ پتہ چلے کہ کہیں یہ حمل کی حالت میں تو نہیں ہے، اور یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ایک حیض کے ذریعے۔ مزید کہتے ہیں یہ علماء کرام جنہوں نے اس موقف کو اختیار کیا ہے کہ وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ الْخُلَعَ فَسْخٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خلا فسخ ہے، طلاق کس سے پتہ چلا؟ ایک حیض کے حکم سے۔ وَهُوَ مذهب ابن عباس، اور یہی موقف عبداللہ بن عباس کا، وعثمان کا، عبداللہ بن عمر کا، ربیہ کا اور ان کے چچا کا۔ وَلَا يَصِحُ عَنْ صَحَابِيٍّ، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ أَنَّهُ طلاق البتہ، کہ یہ کیا ہے؟ یہ طلاق بائن ہے، یہ کسی صحابی کا موقف نہیں ہے۔ تو اسی موضوع کے اوپر پھر انہوں نے آگے جا کے بھی گفتگو کی ہے، تو بہرحال اچھی طرح انہوں نے ثابت کیا ایک تو کہ عدت جو ہے وہ ایک حیض ہے، نمبر 2 خلا طلاق نہیں بلکہ فسخ ہے۔ اور اب آپ کہیں گے کہ اس اختلاف کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب ہم جان لیں گے کہ جناب والا یہ فسخ ہے یا طلاق ہے، تو اس کا فائدہ وہی ہے جو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیگم کو 2 طلاقیں دی ہیں اور اس کے بعد رجوع کر لیا تھا اور اب بیگم نے کیا لے لیا؟ خلا، تو اگر ہم کہتے ہیں خلا طلاق ہے تو بس کہانی ختم ہو گئی۔ اب یہ آپس میں ان کی کوئی صلح نہیں ہو سکتی، کوئی نیا نکاح نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ عورت کسی اور جگہ نکاح کرے اور وہاں باقاعدہ زندگی گزارنے کی نیت سے نکاح کرے، لیکن خامد طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو پھر پرانے خامد سے نیا نکاح ہو سکے گا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ خلا فسخ ہے تو پھر 2 طلاقیں پہلے ہوئی تھیں اور اب کیا ہوا ہے؟ خلا ہوا ہے، تو اب بھی نیا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی 2 طلاقیں ہوئی ہیں، تیسری طلاق باقی ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے احکام و مسائل اسی طرح اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔